نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن عظیم میں ہم نے جو مثالیں، جو کہاوتیں بیان کی ہیں، ان کے ذریعے سے بہت سارے تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، نہیں گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے ذریعے سے مگر ان لوگوں کو کہ جو فاسق ہیں۔ فاسق کون لوگ ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت مطہرہ میں فاسق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتا ہو، احکام الہی سے وہ منہ پھیر لیتا ہو، شریعت مطہرہ کے اوپر وہ عمل نہ کرتا ہو۔ اگر وہ کھلم کھلا ظاہری طور پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں کہ یہ کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک تغابی، دوسرے انہماک، تیسرے جحود۔ تغابی تو یہ ہے کہ انسان سے اتفاقیہ طور پر کوئی گناہ ہو گیا، لیکن وہ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ کرتا ہے، تو یہ فسق کا درجہ تغابی کہلاتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے انہماک۔ انہماک وہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، اس سے بچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کو وہ گناہ جانتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان شراب کا عادی ہو گیا، شراب پیتا ہے، اس سے بچنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، لیکن باوجود اس کے وہ اس کو گناہ جانتا ہے، اس کو جائز اور حلال نہیں سمجھتا ہے۔ تیسرا درجہ جحود ہے۔ جحود یہ ہے کہ انسان کسی بھی گناہ کو کہ جو حرام ہے وہ اس کو کھلے طور پر کرتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، وہ قرآن عظیم کی تعلیمات کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف، لیکن وہ انسان ہے کہ اس کے کھلے عام اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کو جائز سمجھ رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک درجہ ہے، انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ مولا ہمیں ان تینوں فسق کے درجوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے عہد کو باوجود بعد پکا ہونے کے توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے عہد کیا ہے اس عہد کی وہ پاسداری نہیں کرتے، اس عہد کی پابندی نہیں کرتے، وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، تو قرآن عظیم کی یہ مثالیں ان کے لیے بھی ہادی نہیں بنتی ہیں۔ اس کے اندر من بعد میثاقی آیا۔ میثاق کیا چیز ہے؟ میثاق کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اندر چند اقوال ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے
عہد میثاق لیا اس میں فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا اے اللہ، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضرات انبیاء کرام سے رسالت کی تبلیغ کا عہد لیا اور دین کو قائم رکھنے کا، دین کی تبلیغ کرنے کا عہد لیا۔ اور تیسرا علماء کرام سے عہد لیا کہ وہ علم کو چھپائیں گے نہیں، حق کو ظاہر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کریں گے۔ تو یہ وہ عہد ہیں کہ جو نوع انسانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ طور پر کیے ہیں۔ جو ان عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، قرآن عظیم ان کے لیے بھی ہادی نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یقطعون یہ قطعن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کاٹنا، توڑنا۔ نقضن اور قطعن میں یہ فرق ہے کہ نقضن رسی کے کھولنے کو کہتے ہیں جس سے کہ اس کی بناوٹ بگڑ جائے، اور قطعن کاٹنے کو کہتے ہیں جس سے بناوٹ تو قائم رہے لیکن بیچ سے وہ رسی ٹوٹ جائے۔ جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے، مگر محبت جو رشتہ داری کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر جو وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کا وعدہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں نقض فرمایا گیا تھا اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قطع فرمایا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے جوڑنے کا وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نوع انسانی کا دوسرا عیب ہے، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ عیب ہے کہ جس سے انسان کے اندر جو وصف پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسا وصف ہوتا ہے کہ جو اتنا گھنونا ہوتا ہے، اتنا غلط ہوتا ہے، جس سے کہ زمین کے اوپر نوع انسانی ناقابل برداشت اس کو تصور کرتی ہے۔ مثلا آج ہماری یہی کیفیت ہے، ہم فساد سمجھتے ہیں شور و غل مچانے کو، آپس میں جھگڑا اور فساد کرنے کو، مگر حقیقت میں فساد یہ ہے کہ انسان شریعت مطہرہ کی ایسی خلاف ورزی کرے جس سے کہ معاشرے کا ماحول اتنا پراگندہ ہو جائے کہ جو لوگ اسلام کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں وہ اس قوم کو کہ جو اسلام کے اندر داخل ہے ان کی پراگندگی، ان کے اس حال کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ جو ان کے اخلاقیات کی اصلاح نہیں کرتا، ان کے اعمال اور کردار کی اصلاح نہیں کرتا، ان کے معاملات کی اصلاح نہیں کرتا۔ یہ کہنے پر کس نے مجبور کیا؟ یہ اس قوم نے مجبور کیا کہ جو قرآن عظیم کو اللہ کی کتاب مانتی ہے، اللہ کے رسولوں کو کی رسالت کو تسلیم کرتی ہے، جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے لیکن ان کا اخلاق اور ان کا کردار اتنا خراب ہے کہ جس سے دوسرے لوگ دیکھ کر بھاگتے ہیں اور اسلام کے اندر غور کرنے سے وہ پرہیز کرنے لگتے ہیں کہ جو قوم اس مذہب پر قائم ہے جب وہ اتنی بری ہے تو ان کا مذہب کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہمارے اندر بڑی خرابیاں ہیں جس سے کہ دوسرے لوگ ہمیں ہی برا نہیں کہتے بلکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو بھی برا کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا فساد پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کو اخلاق حسنہ سے متصف کریں، پکے مسلمان بنیں، زمین کے اوپر امن و امان قائم کریں۔ اولئک هم الخاسرون،
آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے نقصان کسی اور کو ہوگا، حقیقت میں نقصان انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے، اور اس سے پہلے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ قرآن عظیم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ تو اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنی گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی ذات اور صفات کا انکار کرے۔ آج ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اکثر طور پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ وہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو وہ توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا۔ کیونکہ جب ہم کسی شیخ سے مرید ہوتے ہیں، اس کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں تو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزے رکھیں گے، ہم ہر وہ برا کام کہ جو شریعت کے خلاف ہوگا اس کو ہم چھوڑیں گے، اور جو شریعت کے مطابق امور ہوں گے ان کو ہم اپنائیں گے۔ اسی حکم کو، اسی عہد کو وہ توڑ دے۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی رشتوں کے جوڑنے کا، جو مولا رب العزت نے فرمان جاری کیا تھا، انسان ان رشتوں کو قائم نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اس آیت کریمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔